آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے بارے میں یا شوگر کے بارے میں۔ ڈائبٹیز ایک دائمی مرض ہے، جو ایک دفعہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جائے ان کو یہ مرض ساری زندگی رہتا ہے۔ ان کو اس مرض کے ساتھ جینا ہے تو ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے اور مسلسل میڈیسن لینی ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کے کریکٹرسٹک کیا ہیں کہ ڈائبٹیز میں بلڈ میں آپ کے خون میں شوگر کی مقدار یا پھر گلوکوز بھی جسے کہتے ہیں، اس کی مقدار ہمیشہ بڑی رہتی ہے اور یہ کبھی کم نہیں ہوتی جب تک آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہ لیں، کوئی میڈیسن یا پھر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہ کریں تو یہ کم نہیں ہوگی۔ اور یہ کیوں کم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم جب بھی کھانا کھائیں گے تب بھی شوگر بنے گی اور وہی شوگر ہمارے بلڈ میں ابسارب ہوگی۔ تو کھانا تو ہم ڈیلی کھاتے ہیں، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، تو 3 دفعہ شوگر بنے گی اور 3 دفعہ ابسارب شوگر کی فارم میں ہوگی۔ اور جب شوگر کو سٹور کرنے کے لیے انسولین موجود نہیں آپ کے پاس تو یہ مسلسل بڑی رہے گی۔ اور یہ شوگر آتی کہاں سے ہے؟ بہت سے لوگ بولیں گے ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں چینی، پھر بھی شوگر ہے۔ چینی نہیں کھاتے تو آپ بہت سی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ شوگر کو ہم گلوکوز کہتے ہیں عرف عام میں، کہ گلوکوز لیول آپ کے بلڈ میں ہائی ہے، شوگر اسی کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو گلوکوز کہاں سے آ رہا ہے؟ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، جو بھی کاربوہائیڈریٹ آپ کھا رہے ہیں وہ آخر میں گلوکوز میں ٹوٹ کر ایبزارب ہوتا ہے آپ کے بلڈ میں۔ اب یہ کاربوہائیڈریٹ کہاں سے آ گئے؟ کاربوہائیڈریٹ آپ کے ہر قسم کے اناج میں پایا جاتا ہے، دانے، گرینز جتنے بھی ہیں، جیسے آٹا ہے، گندم، چاول، دلیا، جو، دالیں، فروٹس بھی ہیں، جتنے میٹھے فروٹ ہیں۔ نارمل فروٹس میں بھی کاربوہائیڈریٹ ہے لیکن لیول کم ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کاربوہائیڈریٹس والی ہیں اور یہ کاربوہائیڈریٹ آپ کی باڈی میں جا کر آخر میں گلوکوز میں ٹوٹ کر ایبزارب ہوتا ہے آپ کے بلڈ میں۔ اب کسی اناج میں یہ کاربوہائیڈریٹ تھوڑا کم مقدار میں ہوگا اور کسی میں زیادہ، جیسے چاول میں بہت زیادہ ہوگا اور فروٹس میں بہت کم ہوگا۔ یہ کمی اور زیادتی کسی بھی چیز میں کاربوہائیڈریٹ کی ہے، اس کو ہم گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں، جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسولین کا کیا رول ہے ڈائبٹیز میں، کیونکہ بہت سے پیشنٹ ہیں وہ انسولین کی سرنجز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو انسولین نہیں ہوتی ہے، وہ میڈیسن پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو انسولین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ انسولین چاہیے بلڈ میں سے شوگر کو، گلوکوز کو نکال کر لیور میں سٹور کروانے کے لیے۔ نارملی جتنا بھی ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہے وہ فرکٹوز، گلوکوز اور گلیکٹوز کی صورت میں ایبزارب ہوگا بلڈ میں، اور وہاں سے انسولین جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کروائے گا لیور میں، ٹھیک ہے، انسولین پروموٹ کروائے گا اس کا ٹرانسفر لیور میں، تاکہ یہ لیور میں سٹور ہو جائے مشکل وقت کے لیے، کیونکہ ابھی تو آپ نے کھانا کھایا ہے، ابھی آپ کے پاس بہت سارا شوگر ہے، ٹھیک ہے، اس کو مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے گا۔ جب آپ کو بھاگنا دوڑنا ہے، جب آپ کو کوئی بہت ٹف فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے، اور انرجی کم ہونے کی صورت میں لیور وہ گلوکوز دوبارہ بلڈ میں ریلیز کرے گا اور پھر وہ گلوکوز ٹوٹے گا اور آپ کو انرجی دے گا۔ لیکن جب آپ کے پاس انسولین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے بہت سارا گلوکوز بنا لیا، آپ کے بلڈ میں وہ گلوکوز گھوم رہا ہے، جب انسولین ہی نہیں ہے، پینکریاز انسولین کو پروڈیوس ہی نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ وہ گلوکوز بلڈ میں ہی رہے گا، وہ لیور میں یا لیور میں سٹور نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی مشکل وقت میں جو انرجی چاہیے، ایک تو اس کے لیے بھی وہ اویلیبل نہیں ہے، دوسرا وہ ہر وقت بلڈ میں گھوم رہا ہے، اور یہی بلڈ جہاں جہاں جس آرگن میں جائے گا، آپ کی کڈنی، آپ کی آئیز، آپ کا ہارٹ، ان سب پہ یہ ایکسٹرا گلوکوز پریشر ڈالے گا، ان کو ڈیمیج کرے گا، ان آرگنز کو ڈیمیج کرے گا۔ تو ڈائبٹیز خود ایک بیماری نہیں ہے، لیکن ڈائبٹیز کی وجہ سے 10 بیماریاں اور لگتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ڈائبٹیز کی ٹائپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ڈائبٹیز مینلی 2 طرح کی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ٹائپس اور بھی ہیں، جیسے پری ڈائبٹیز، جس میں ابھی ڈائبٹیز ہوا نہیں ہے لیکن ڈائبٹیز ہونے والا ہے، اور ایک ڈائبٹیز کی کنڈیشن ہے وہ ہوتی ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز، جو کہ پریگنینسی میں ہوتا ہے۔ پری ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز ہے کہ جس میں شوگر لیول ہائی تو ہے پر ڈاکٹر اس کو ڈائبٹیز ڈکلیئر نہ کرے، بہت تھوڑا ہے، تھوڑا سا ہائی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ ریورس کر سکتے ہیں اس کنڈیشن کو، ادروائز یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آپ ایکسرسائزز کر کے اپنا ویٹ ریڈیوس کر کے اور کاربوہائیڈریٹ کے انٹیک کو ذرا کنٹرول کر کے آپ اس ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں اور ٹائپ 2 میں کنورٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں خود کو۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اسے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف انسولین پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، یہ بچپن میں ہوتی ہے موسٹلی،
اور اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کی باڈی کا ہی آٹو امیون سسٹم آپ کی پینکریاس پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور پینکریاس پہ انسولین پیدا نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے انسولین کی کمی ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے یہ انسولین پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ ایڈلٹس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑے لوگوں میں 30 40 50 سال کی ایج میں۔ اس میں آپ کی باڈی میں انسولین پروڈیوس ہو رہا ہے، پر وہ یا تو اس کی مقدار بہت کم ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر رہا اور شوگر کو بلڈ سے نہیں اٹھا رہا، یا پھر اس میں ریزسٹنٹ آ گئی ہے، وہ صحیح سے کام نہیں کر پا رہا، سیل اس کی بات نہیں مان رہے، یہ سمجھ لیں۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز پریگنینسی میں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بیبی کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک اتنا زیادہ رکھ لیا یا اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھا لیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی۔ یہ تھا ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز کی ٹائپ، اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی لائف سٹائل وغیرہ ہم پھر کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔